والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1435 ہجری کی ذوالقعدۃ الحرام کی 11ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ الحمدللہ زمزم نگر کا اجتماع میں نے ابھی اسکرین پر دیکھا ہے، تو بہت بڑا ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی ہیں سارے بھائیوں نے۔ اللہ کرے کہ اسی طرح مدنی قافلوں کی بھی ہاتھوں ہاتھ دھوم دھام ہو جائے، تو مدنی 12 مدنی کاموں کے لیے بھی اس طرح بھائی کمر بستہ رہے۔ اگر یہ ہمیشہ اس طرح کوششیں کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، ان مانو کر کے نیکیوں کا بہت چرچا ہو جائے۔ اگر ہم لوگ بس عارضی طور پر خوب کوششیں کرتے ہیں لیکن پھر استقامت نہیں رہتی، اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، سوالات کیجیے اور سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش ہوگی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا جان سے میرا سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے پیچھے شیشہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوتا؟ نماز پڑھنے میں پیچھے شیشہ ہو تو ہوتا رہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے صحیح بھائیوں، جو ابھی عالمی مدنی مرکز میں ہیں یا زمزم نگر میں ہیں، یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جب اپنا چہرہ اسکرین پر آتا ہے تو دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، لیکن شیطان فوراً وار کرتا ہے اور ایک تعداد ہے جو اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے، اور بعض ایکشن بھی کرتے ہیں، چیک کرتے شاید کہ میں ہوں یا نہیں، تو یوں کریں گے، کچھ نہ کچھ ترکیب کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، ہاتھ لہراتے ہیں، تو اس طرح کیا کہ شیطان مشغول کرتا ہے، اور سچی بات ہے کہ نقصان آپ کا ہوتا ہے، دل میرا جلتا ہے کہ اہم مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب حلال کا شاید کوئی یوں ایک دم اپنے آپ کو دیکھ کر وہ ہاتھ لہرا کر حلال کو حرام سمجھ بیٹھتا ہوگا، حرام کو حلال، کبھی کفر اسلام کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے
کہ آئندہ بھی کبھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا تو ٹھیک ہے خوشی ہوگی اس پر ظاہر اختیار نہیں ہے، آپ فوراً اپنا سر جھکا لیا کریں، دیکھا نہیں کریں، تاکہ وہ شیطان کے خلاف جو جنگ ہے نا وہ مضبوط رہے اور وہ ناکام ہو، وہ آپ کو دینی احکام سیکھنے سے رکاوٹ بنائے گا، ہلیں گے جلیں گے مسکرائیں گے، آپ آنکھیں پھاڑیں گے اسکرین کی طرف اور آپ کا وہ مسئلہ نکل جائے گا۔ اچھا، دوسری شرارت شیطان یہ کرواتا ہے کہ اسکرین پر یہ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں میں ہوں کہ نہیں، تو یوں کرتے ہیں دیکھتے ہیں غور سے کہ میں ہوں کہ نہیں، یہ بھی شیطان کی شرارت ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں تاکہ آپ شرعی احکام سے محروم نہ رہ جائیں۔ اسی طرح ہفتہ وار اجتماع جہاں جہاں سے ریلے ہوتے ہوں، ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوں، تو وہاں بھی اگر آپ اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھیں تو بس سر جھکانے کی عادت بنا لیں اور دوسروں پر بھی انفرادی کوشش کریں۔ کوئی اگر ایسا دیوانگی دکھاتا ہو یوں کر کے وہ اسکرین کے سامنے، تو اس کو بھی موقع کی مناسبت سے، اس کو برا بھی نہ لگے، اس طرح محبت سے سمجھائیں کہ یہ سب شیطان اپنے کو تو نہیں کروا رہا، کہ اپنے توجہ بڑھ جاتی ہے اور سنتوں کے سیکھنے سے محروم رہ جاتے۔ کاش میرے مبلغین، میرے ذمہ داران، میرے اراکین شورا یہ سب میرے ان مدنی پھولوں کو قبول کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ان کے بیانات ٹیلی کاسٹ ہونے والے ہوں اجتماع میں تو یہ بھی یاد آنے پر سمجھا دیا کریں گے، دیکھو شیطان بالکل یعنی کہ اٹیک کرنے والا، یہ اسکرین پر نظر آیا اس کو میں بلا دوں گا بیان۔ تو یوں کئی عیسائی بھائیوں کی اصلاح ہوتے ہوتے رہ جاتی ہوگی، کئیت کے اندر مدنی انقلاب پیدا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہوگا اپنے جلووں میں گم ہو کر۔ تو اس لیے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا تعلق پاک پتن سے ہے اور میرا نام ریاض حسین اتاری ہے۔ پیارے باپا جان دی بارگاہ دے وچ عرض ہے، حضور کرم فرما دیو، سانو یہ سمجھا دیو کہ باپا دا لفظی معنی کی ہے۔ باپا یہ ہماری میمنی زبان کا لفظ ہے، تو والد کو ہم لیکن میں جب ہم چھوٹے تھے تو خیر میں نے تو والد صاحب کو دیکھا نہیں ہے، 1.5-2 سال کا تھا تو یاد نہیں ہے میں کبھی، لیکن یہ کہ ہم جیسے آپس میں تو ہم والد کو باپا بولتے تھے۔ تو پھر وہ وقت آیا کہ میرے بھی بچے ہوئے، میرے بچے مجھے باپا بولتے تھے، یوں مطلب یہ کہ یہ باپا جو ہے یہ دعوت اسلامی میں آ گیا، میں باپا بن گیا۔ تو میں باپا اگر سگا باپا نہیں ہوں، میں نے کہا مدنی بیٹے میرے مجھے باپا بولتے، تو یوں مدنی باپا، میں نے کہا ہمارے یہاں تو لفظ مدنی استعمال ہوتا ہے نا، تو خیر تو باپا کے ویسے معنی ہمارے والد مراد لیے جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا سوال ہے کہ جو آدمی باتھ روم میں بیٹھا ہو، اذان ہو رہی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور جسے شدید حاجت اور اذان بھی ہو رہا ہو تو اسے باتھ روم میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ویسے ادب یہی ہے کہ اذان جب ہو رہی ہو تو باتھ روم میں نہ جائے، لیکن اب جماعت جا رہی ہے تو لائن بھی لگی ہوئی ہے، حاجت بھی ہے، تو اس کے لیے جماعت ترک کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اب باتھ روم میں جانا ہی ہوگا استنجا خانے میں، اور وضو یعنی کہ استنجا کر کے وضو کر کے جماعت حاصل کرے۔ تو اب اگر کوئی عذر نہیں بھی ہے، نہ جماعت جا رہی ہے نہ شدت کی حاجت ہے اور اذان ہو رہی ہے اور بندہ باتھ روم میں جاتا ہے، تو بھی
गुनाह नहीं है। अच्छा है कि इंतजार कर ले, अजान का जवाब बाहर ही दे ले और इसके बाद वो बाथरूम में, यानी कि बाथरूम में जिस कैफियत में इंसान होता है वो सब समझ सकते हैं। अब उसमें अल्लाह और रसूल का नाम कानों में आता रहे, अब वो अजान हो, नात शरीफ की आवाज आ रही हो, तिलावत कुरान की आवाज आ रही हो, तो बाथरूम में कहने की तबीयत जो है ना इसको पसंद नहीं करती, इसलिए बचना ही मुनासिब है। जाए उसको गुनाहगार नहीं कहेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज में जो नियत की जाती है, तो नियत जो सुन्नत की जाती है, मैं 4 रकात नमाज नियत करता हूँ सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ। और बहुत से लोग ऐसा नियत करते हैं कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सुन्नत की, सुन्नत रसूलुल्लाह का वास्ते अल्लाह ताला के, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ। तो इसमें कौन सा तरीका सही है, पहले वाला सही है या सुन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना ये सही है? अब बस साथ ही में एक इजाफा अर्ज कर दो, अगर यूं को ऐसा आप जवाब अता फरमा दे जिसमें बाकायदा फर्ज नमाज की जो नियत की जाती है उसके किस तरह के कलिमात अदा किए जाएं, सुन्नत जो अदा की जाती है इसके किस तरह कलिमात अदा किए जाएं, नफल जो नमाज पढ़ी जाती है इसके, अगर इस तरह के कुछ कलिमात अदा कर दें आप कि नमाज पढ़ने वाला इन कलिमात के साथ अपनी नमाज शुरू करे, नियत करे, तो ये हमारे पास महफूज हो जाएगा। नियत दिल के इरादे को बोलते हैं। जो नमाज ये पढ़ रहा है उस वक्त दिल में ये नियत हो कि मैं ये फुला नमाज पढ़ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ईशा के फर्ज पढ़ रहा है तो ये दिल में हो कि मैं ईशा के फर्ज पढ़ रहा हूँ। अब जबान से भी दोहरा लेना अपनी नियत को, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं भी अगर जबान से कही तब भी दिल की नियत काफी, बल्कि दिल की नियत जरूरी है। अगर दिल में नियत ईशा की नहीं है, ईशा का वक्त है लेकिन ये ज़हन इसका भूल गया, ये समझा कि मगरिब है, और दिल में नियत मगरिब की है और जबान से ईशा के अल्फाज निकल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है जबान से कहने का। और मगरिब की ही ये नमाज की नियत कहलाएगी और नमाज होगी ही नहीं, क्योंकि वक्त तो ईशा का है ना इसका। और ये ईशा पढ़ना चाहता है, पढ़ेगा भी 4 रकात। तो यूं समझाने के लिए मैंने आपको मिसाल अर्ज की। तो नियत हकीकत में दिल के इरादे का नाम है और जबान से कह लेना ये अच्छा है, बेहतर है। अच्छा। अब नियत में ये जो कहते हैं ना मुंह मेरा काबे की तरफ, ये अल्फाज बस एक इजाद है किसी की, तो ये चल रहे, इसकी हजत नहीं है। काबे की तरफ मुंह होना तो वैसे ही शर्त है, तो अंडरस्टूड है कि मुंह काबे की तरफ है नमाज पढ़ते हुए, तो ये नियत में शामिल नहीं है। इन अल्फाज का इनको शामिल ना किया जाए। अगर किसी ने शामिल कर भी लिया तो उस पर भी कोई हुक्म नहीं लगेगा कि साहब ये गुनाहगार हो गया, उसने क्यों बोला कि मेरा मुंह काबे की तरफ है। तो बहरहाल ये कि ये जायद अल्फाज है, गैर जरूरी अल्फाज। अब नियत के अल्फाज मसलन यूं कह लिए कि मैं नियत करता हूं आज के 4 रकात ईशा के फर्ज वास्ते अल्लाह के, अल्लाह अकबर करके नमाज बांध ली, तो ये मतलब मैं नियत करता हूं अल्लाह के वास्ते 4 रकात आज के ईशा के फर्ज की, ये नियत हो गई, काफी है। अच्छा, अब सुन्नत है तो मैं 4 रकात ईशा की इत्तिबाए सुन्नत रसूल में अदा कर रहा हूं, तब भी सही है। अगर सिर्फ लफ्ज सुन्नत कहा कि मैं आज की 4 ईशा सुन्नत की अदा कर रहा हूं अल्लाह के वास्ते और अल्लाह अकबर के अगर हाथ बांध लिया तब भी सही है। इसी तरह मैं 2 रकात नफल अल्लाह के वास्ते अदा कर रहा हूं अल्लाह अकबर के अगर हाथ बांध लिया, ये भी सही है। तो नियत में कोई इतना कोई दुश्वारी नहीं है, बस दिल में नियत हाजिर हो कि ये जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं ये कौन सी नमाज है, ये जरूरी है।
बापा ये वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा ये इरशाद फरमाइए कि बाज लोग जब नमाज के लिए हाथ जैसे तकबीर कहते हैं, अल्लाह अकबर कहकर हाथ, तो ये हाथ उठाते के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। बाज यूं भी थोड़ा सा पीछे यूं हाथ ले जाएंगे, यूं करेंगे, और मतलब एक अलग अलग अपना आपको होगा अंदाजा का स्टाइल होते हैं। तो अब माशाल्लाह इतने नाजरीन होते हैं, तो एक नॉर्मल सीधा सादा सा अंदाज है कि नमाज शुरू करने का अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधने का क्या होना चाहिए? असल वो कई गलतियां ऐसी है जो जद्दी पुश्ती लगता चली आ रही है। अब वो दादा नमाज पढ़ रहा है तो पोता बराबर में खड़ा हो जाएगा और वो देखता रहेगा, जिस तरह दादा ने हाथ उठाने इस तरह पोते ने उठाने, और नक्काली करेगा, समझे? फिर भाग जाएगा, फिर आ जाएगा, देखेगा दादा सजदे में, तो ये सजदे में गिर जाएगा। तो यूं मतलब वो हाथ में ऐसा है कि इस तरह उठाए, मर्द मतलब इस तरह उठाए कि इसकी हथेलियां किबले की तरफ हो और ये अंगूठे कान की लौ से छू जाए। इस्लामी भाई भी करें जो इस्लामी भाई इज्तिमा में मौजूद हैं। अच्छा, इसमें यूं तानना नहीं है, जैसे ये मैंने ताने ना तानना है, ना यूं रखना है, ना यूं रखना है, बल्कि नॉर्मल असली हालत में इस तरह नॉर्मल किबला रू करना। अब ये नाक या कान तक हाथ उठाने के बाद अगर लो से नहीं भी छुए, कान तक उठ गए अंगूठे, फिर भी सही है। तो ये अब अल्लाह अकबर कहना शुरू करें और अल्लाह अकबर कहते हुए वो नाक के नीचे हाथ बांध लें। अब तकिए अगर हट जाए तो हमें आपका हाथ बांधना भी नजर आ जाएगा। वो हाथ नीचे बांध लें, नाक से नीचे, और थोड़ा यूं मजबूती से बांधना है, दबाना है, पोला पोला नहीं छोड़ना, हल्का हल्का नहीं छोड़ना। और 3 उंगलियां जो है ये कलाई की पीठ पर आएंगी, ये कलाई कहलाती है, ये कलाई की पीठ है, ठीक है ना? तो ये 3 उंगलियां कलाई की पुष्ट पर यानी कलाई की पीठ पर, और छोटी और अंगूठा ये अगल बगल कलाई की, ये इस तरह, ठीक है ना? तो ये इस तरह बांधना है हाथ। हाथ भी अक्सर लोगों को नहीं आते, बेचारे यूं करते हैं, यूं या यूं, ये हर एक का टेक्निकल और बस स्टाइल है। वो सब कुछ आता है, नमाज ही नहीं आती। आए पैसे गिनने से आते हैं, मतलब कमाना आता है, जमा करना आता है, खर्च करना आता है। खर्च करना नहीं आता, इन मानों का फिर कमाना भी नहीं आता। हलाल हराम की तमीज उठा ली तो कमाना ना आया, नाजायज कामों में सर्फ किया तो कमाना, खर्च करना ना आया, इन मानों का अगर कहें तो। बहरहाल नमाज नहीं आती, नमाज के ahkam पढ़ लें, भले आपने पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी थी ना, एक बार फिर पढ़ तो ताजा हो जाए। जैसे कोई मतलब यानी कि स्कूल या कॉलेज छोड़ दे पढ़ना, फिर 2 साल के बाद बोले कि चलो मैं एग्जाम दे देता हूँ, तो जब वो आंखें बंद करके बैठ जाएगा, जितनी किताबें वो मुतवक्के होंगी ना, वो सब के सब इसका रटा लगाएगा, पढ़ेगा कि पता नहीं कौन सा सवाल आ जाए, फिर जाके इम्तिहान देगा। तो आखिरत के इम्तिहान की तैयारी के लिए भी तो इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अफसोस ज्यादा क्या कम क्या, हम तो करते ही कितनी, करते ही कहाँ। तो मेहरबानी करके एक बार फिर नमाज के ahkam पढ़ने की नीयत फरमा लें, वुजू का तरीका पढ़ लें, गुस्ल का तरीका पढ़ लें, नमाज का तरीका उसमें पढ़ लें, ये सारे पढ़ लें। भले आपने पढ़ लिया, चलो 11 बार पढ़ लिया कोई बात नहीं, 12वीं बार पढ़ लिया, है कोई इंशाअल्लाह अल्लाह का नेक बंदा जो ज़हन बनाता है कि एक बार फिर मैं अपनी फर्ज नमाज दुरुस्त करने, अपनी नमाजें सही करने के लिए नमाज के ahkam पूरी किताब पढ़ूंगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
تو یہ 30 دن کے اندر اندر پڑھ لیں گے، ممکن ہے 1 مہینے کے اندر. میرا نام محمد کاشف رضا اتاری ہے، میں لانڈی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے. پیارے باپا جان، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، تو پیارے باپا جان حالات کس ٹائپ کے بدل جاتے ہیں، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، یہ کسی کے کلام کا ایک مصرع ہے. اب شاعر کا تو مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا نیت کی ہو، لیکن ان معنوں کا کرم سے حالات بدلے، جیسے کہ کرم جب ہے، اور یہاں مراد اللہ کا کرم یا اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے. اور نعت شریف میں ہے یہ، اس کا مطلب یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم یا مراد شاعر نے لیا ہو. تو ظاہر ہے کہ جب کرم سے حالات تبدیل ہوں گے تو وہ جو کم بہتر تھے تو زیادہ بہتری کی طرف آئیں گے، اگر برے حالات تھے تو اچھے حالات آئیں گے، کیونکہ بدلے کرم سے ہے نا. کرم سے جو حالات بدلیں گے وہ اچھے سے برے کی طرف تو آنے سے رہے، بلکہ کم بہتری کی طرف بھی آنے سے رہے، بہتری ہی کی طرف جائیں گے. جیسے جب کرم ہوا تو حالات بدل گئے، قرضے تلے ڈوبا تھا اور ایسا کرم ہوا کہ غیب سے انتظام ہو گیا تو قرضہ ادا ہو گیا، یا جس نے قرضہ لیا تھا اس نے معاف کر دیا، جس نے قرضہ دیا تھا اس نے معاف کر دیا، کرم ہو گیا، حالات بدل گئے. مریض تھا اچھا ہو گیا، دشمن کے نرغے میں تھا بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، کوئی آفت آ پڑی تھی وہ ٹل گئی. جیسے ابھی وہ ہمارے پاکستان میں پنجاب، کشمیر، گلگت وغیرہ میں بڑی آزمائشیں، بارشیں اور سیلاب کی صورتیں. اب ان میں کوئی گرا ہوا ہو اور اچانک یہ بھی مدد آ جائے اور وہ ادھر سے خشک جگہ پر پہنچ جائے، پانی میں گرتا پڑتا، یہ کرم ہو گیا اس میں. اب جو ڈوب گیا اس پر بھی کرم ہے یا نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں اس پر بھی کرم ہے. آپ بولو یہ کیا بات کر رہے ہو؟ جی ہاں، اس پر بھی کرم کی صورت موجود ہے کہ جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے. مسلمان اگر پانی میں ڈوب کر، جبکہ اس ڈوبنے میں اس کا اپنا کوئی قصور نہ ہو، جیسے نعوذ باللہ کسی نے خودکشی کی نیت سے چھلانگ لگائی اور ڈوبا تو شہید نہیں ہے بلکہ حرام موت ہے. یا جس کو تیرنا نہیں آتا اور پھر بھی اس نے وہ چھلانگ لگا دی سمندر میں کہ چلو میں وہ ہاتھ پیر مار کے نکل آؤں گا اور ڈوب گیا، تو یہ تو جائز نہیں ہے نا. یہ بھی ایک طرح سے حرام موت کی صورت بنی کہ تیرنا نہیں آتا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ کہ قرآن کریم نے اسے منع فرمایا نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ قرآن کی خلاف ورزی کی کہ وہ تیرنے لگ گیا جبکہ تیرنا نہیں آتا تھا، ڈوب گیا. یہ نہیں. اب جیسے بیچارے جو سیلاب میں گر گئے اور یہ ڈوب گئے تو یہ ظاہر شہید ہیں جو مسلمان ہیں. تو اب یہ کہ جو شہید ہونے سے رہ گیا اب وہ کرم ہے یا نہیں ہے، اس کی صورتیں میری جو سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر یہ شہید نہ ہوتا، زندہ بچ جاتا تو مزید گناہ کرتا، نمازیں ترک کرتا، داڑیاں منڈواتا، فلمیں ڈرامے دیکھتا. تو اب یہ ڈوب گیا، شہادت کی موت مل گئی. میں سمجھتا ہوں اس پر تو کرم بالا کرم ہے، اس کے گناہوں کا میٹر رک گیا اور شہادت کی موت اس کو مل گئی. وہ سمجھنے کا مدنی پھول ہے. غصہ دلانے والا بھی ہے، غصہ شیطان دلائے گا، یار تو مرنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی مرنا تو پڑے گا، ہے کوئی تو جو زندہ رہے گا قیامت تک؟ کون رہے گا؟ پھر ایسا بڑھا پائے گا کہ خود بولو گے کہ اب موت آ جائے تو اچھا، اب بہت جی لیا.
تو یوں جو ڈوب کر مرتا ہے وہ شہید ہے. تو جتنے مسلمان اس میں ڈوبے سیلاب میں، وہ ظاہر کہ شہادت کی وہ شہادت کا رتبہ پایا انہوں نے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. ہم ان سے، ان کے لوائقین سے میں وہ ہمدردی کرتا ہوں، تعزیت کرتا ہوں. گھر کے گھر اجڑ گئے، گھر بہہ گئے، مویشی بہہ گئے ہوں گے، چھتیں ڈھے پڑی، دیواریں آ پڑی، درخت گر گئے ہوں گے، اور کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. کھیت کے کھیت تباہ ہو گئے ہوں گے، باغات تباہ ہو گئے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جو مسلمانوں پر ایک آفت، اس کو آفت ہی کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم مسلمانوں کو نکالے. پہلے ہم مطلب پنجاب میں اس وقت نہیں ہے جو موجود، یا کشمیر میں نہیں ہے، یا جہاں ہند کے عاشقان رسول بیچارے وہی بارشوں میں، وہ بھی تکلیف میں، وہاں بھی بارش ہے. تو جہاں جہاں عاشقان رسول تکلیف میں، ہم کو سب کی ہمدردی کرنی چاہیے، سب کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہم کو عافیت کا سوال کرنا چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ یہ سارے ڈوب جائیں تو میں بھی ڈوب جاؤں، یہ نہیں کہہ رہا. کہ مطلب اب جو ڈوب گئے ان کے بارے میں یہ تسلی کے لیے بہت پیاری بات ہے. تسلی کے لیے کہ ڈوب گیا، آپ صبر کریں، آپ کا عزیز ڈوب گیا تو اس کو شہادت کا رتبہ مل گیا. اللہ تعالیٰ اس کو درجے بلند کرے، اس کی مغفرت کرے. اسی طرح مزید جو بارشیں آنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو عافیت نصیب فرمائے. مزید سیلاب کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں بابا، ہم پر رحمت کی برسے. پتہ چلا مزید سیلاب کی متعلق اطلاعات آ رہی ہیں. ہاں پر اس سیلاب سے تو ہم ڈرے ہوئے ہیں. جی بابا. ایک اور سیلاب آ چکا ہے، اور صحیح بات ہے کہ وہ سیلاب ایک طرح سے ہمیں ڈبو چکا ہے. جی بابا. جو ایک شعر میں کسی نے فریاد کی ہے بارگاہ رسالت میں، سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا، خطرے میں نیا، اے میرے کھویا کہیں ڈوبے نہ سفینہ، یا شاہ مدینہ، اے میرے کھویا کہیں ڈوبے نہ سفینہ، یا شاہ مدینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کرے کہ ہم گناہ کے سیلاب سے پار لگ جائیں، اور یہ پانی کا سیلاب بھی ہم سے دور ہو جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں. دنیا میں بھی ہم عافیت چاہتے ہیں، آخرت میں بھی امن و عافیت کے طلبگار ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جو عاشقان رسول خواہ وہ پاکستان کے ہوں، خواہ وہ ہندوستان کے ہوں، بیچارے جو بارشوں میں تکلیف میں آ گئے، اللہ ان کی تکلیفیں دور کرے، یہ پریشانیاں دور کرے، ان کو صبر اور اجر عطا فرمائے. آمین. تو اس پہ گلا شکوہ نہیں کرنا ہے. یہ گلا شکوہ جو ہے نا، یہ نا بہت یعنی کہ سیریس ہے. یہ گلا شکوہ بارش کا، سیلاب کا، انہیں جو مصیبت یعنی کہ براہ راست من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا شکوہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور ایک مصیبت انسان کی طرف ہوتی ہے تو اس کا شکوہ اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے گن پوائنٹ پر موبائل چھین لیا، موبائل فون چھین لیا، تو بندہ شکوہ کرے گا تو کس کا کرے گا؟ ڈاکو کو برا بھلا بولے گا، ڈاکو کا کرے گا. اور سیلاب کون لایا؟ بارش کون لایا؟ اللہ لایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو آزمائش ہے. اب سیلاب اور بارش کا شکوہ کرے گا تو یہ انڈائریکٹ اس کا شکوہ کرنا، یعنی کھلے الفاظ میں نعوذ باللہ کو اللہ پر اعتراض کرے تو کافر ہو جائے گا. لیکن مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے. لیکن یہ شکوہ جا کدھر رہا ہے؟ اس طرح بیماری کا شکوہ، بلا ضرورت لوگوں کے سامنے اپنی بیماری کا اظہار، یہ بھی انڈائریکٹ
یہ شکایت ہی کہلاتی ہے، یہ شکایت کر رہا ہے۔ مگر اللہ کے بندے تو شکایت کر کس کی رہا ہے یہ تو سوچ۔ جیسے سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ سر درد کی وجہ سے کسی نے سر پہ پٹی باندھی تھی ایک نوجوان نے، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ بولا وہ سر دکھ رہا ہے۔ تو آپ تو بہت بڑی ولیہ تھی، بہت عجیب و غریب مدنی پھول انہوں نے دیا کہ ایک بار سر دکھا تو تو نے سر پہ شکایت کی پٹی باندھ دی کہ دیکھو دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا۔ انڈائریکٹ مطلب ڈائریکٹ بندہ شکایت نہیں کرتا اللہ کی، تو گویا دیکھو دیکھو میرا سر اللہ نے دکھا دیا، تو تو نے پٹی باندھ لی، شکایت کی۔ اللہ نے اتنی نعمتیں تجھے دی ہیں، کبھی کوئی نعمت کی پٹی باندھی ہے نہیں؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کی نعمت اربوں خربوں میں بھی کوئی نہ بیچے، نعمت کی پٹی باندھی؟ تو پٹا باندھنا چاہیے نعمت کا۔ اللہ نے کان دیے، چھوٹی نعمت تو نہیں ہے، جو ڈیف ہے اس کو پوچھو کان کیا ہوتے۔ اللہ نے زبان دی، جو ڈیف ہے گونگا ہے اس کو پوچھو کہ زبان کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ آنکھوں کی نعمت کی قدر اندھا جانتا ہے، نابینا جانتا ہے۔ ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کسی معذور سے پوچھو کہ یہ کیا ہے۔ تو اتنی نعمتیں دی، پھر تندرستی دی، ہضمے کا نظام عطا فرمایا کہ پیشاب ہی خالی رک جائے تو تگنی کا ناچنا نہ چاہتی، تو اس کا اخراج بغیر طلب کیے دیا۔ یہ اربوں خربوں 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 روپے کی نعمت ہے، بلکہ انمول نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کی۔ ہوا چھوٹی نعمت ہے، یہ بغیر مانگے بغیر پیسوں کے دی ہے نا ہم کو۔ اگر ایک منٹ کے لیے ہوا رک جائے کیا ہو جائے؟ تو اس طرح اللہ کی نعمت کے شکر کی بھی کبھی پٹی باندھی کہ ایک بار سر دکھا تو پٹے باندھ کے پھرتا ہے۔ یہ میں نے خلاصہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کا کیا۔ تو یوں مطلب گلا شکوہ کہ بیماری کا شکوہ، بیماری کی شکایت دوسرے کو بولنے سے بیماری کہیں ٹھیک کر دے گا؟ کیا شفا دے دے گا آپ کو؟ کہ میرے کو بخار آ گیا، اب یہ مطلب بیچارہ یہ خود مطلب اپنے کو اس کو بخار آتا تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا کیا کرے گا؟ خالی منہ بنائے گا تھوڑا اچھا لگانے کے لیے آپ کو۔ آپ کا پگار مل گیا، آپ تو شکایت کے وبال میں پڑ گئے، میرا سر دکھتا ہے۔ اب نزلہ اور کھانسی سامنے نظر آ رہی ہے، ٹھاؤں ٹھاؤں کر رہا ہے، کھانسی ہو گئی ہے۔ یہ نہ بولتا تو عافیت میں رہتا، بول کے خامہ کا شکایت میں پڑا۔ اب کھانس رہا، ٹھیک ہے، رک نہیں رہی کھانسی، بندہ کھانس رہا ہے، کوشش تو کرے کہ دوسروں کے سامنے نہ کھانسے تاکہ اس پر اظہار نہ ہو اپنی بیماری کا۔ وہ تو آپ کو اچھا لگانے کے لیے کہے گا ارے آپ کو کھانسی ہو گئی ہے، اس کو کہنا چاہیے، عیادت اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن خطرہ یہ کہ آپ کہیں شکایت میں پڑ جائیں گے، ہاں یار اتنے دن سے کھانسی ہو گئی ہے، جاتی نہیں ہے یار، بہت کھانسی ہو رہی ہے یار، رات کو سو نہیں سکتا۔ یہ کس نے پوچھا تھا آپ کو کہ رات کو سوتے ہو یا جاگتے ہو؟ تو یہ بڑبڑ آپ نے شروع کر دیا نا۔ اس کی عیادت پر آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ کو نہیں آتا نا، نہ آپ کو آتا ہے نہ مجھے آتا ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یوں بیماری کا اظہار دوسرے پر ہونے میں، اگرچہ جس پر اظہار ہوا اس کا فائدہ ہے کہ وہ ہمدردی کر کے، غمخواری کر کے، دلجوئی کر کے اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ کرتا ہے ثواب کا حقدار بنے گا۔ لیکن ہم آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ خیر اپنی بیماری کا اظہار گناہ نہیں ہے، اگر کوئی گلے شکوے کی نیت نہ ہو تو بری بات نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ آدمی اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف چھپائے۔ جو بھی مصیبت ہو، بیماری ہو یا کوئی سی مصیبت ہو، پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، بچے کی بیماری ہو، امی کی بیماری، چھپائے اس کو۔ ہاں ڈاکٹر کو بتانا ہے بغرض علاج، ضرورتاً کسی کو بتانا ہے تو وہ پھر اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ دعا کے لیے کسی کو کہا
تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. تو اس کو دعا کے لیے کہنے والے پر بھی اظہار کیے بغیر بھی کہا جا سکتا کہ ذرا میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری جو بھی مطلب ہے کہ جائز مراد ہے وہ پوری ہو جائے یا میری مشکل آسان ہو جائے وغیرہ. انہیں آدمی بچہ بجائے کم سے کم بولے اس معاملے میں. لیکن ہم بڑا چڑھا کر مبالغہ کر کے بولتے ہیں. کھانسی ہے تو بولتے بہت کھانسی ہے, سر درد کر رہا ہے شدید درد ہے, مبالغہ کرتے ہیں. 100 ڈگری بخار آ گیا تو کہتے سخت بخار میں تپ رہا ہوں, کہ رات بھر بخار میں پڑا رہا, حالانکہ 1 گھنٹہ بخار آیا تھا نارمل سا, رات بھر بخار میں تپتا رہا. تو یہ مبالغے بارہا جھوٹ میں ڈال دیتے ہیں آدمی کو اور گناہگار کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ مبالغے کا دور ہے, جان بوجھ کر مبالغے کیے جاتے ہیں ہمدردیاں لینے کے لیے. تو اس لیے خوش نصیب ہوئے جو بلا ضرورت اپنی بیماری کا اظہار نہیں کرتا تاکہ خود کو بھی گلے شکوے سے بچائے. تو یہ فائدہ دے دیتا. اللہ کا شکر ادا کرے, صبر کرے اور اجر کمائے. ذرا بولتا پھرے گا وہ بے صبر ہے. تو بعض ایسے بیچارے وہ ہوتے ہیں کہ سب کو بولتے پھرتے ہیں, پھر کوئی اگر بولے نا ہاں بس صبر کیجئے تو ہاں میں نے صبر کیا ہوا ہے, جھوٹے صبر اس کو بولتے. ایک ایک کو پکڑ کے بولتا ہے کہ میرے کو یوں ہو گیا, پھر بولتا ہے میں نے صبر کیا ہوا ہے. یہ کہاں کا صبر ہے, یہ کہاں کا صبر ہے. صبر جمیل تو اس کو بولتے ہیں. صبر جمیل کس کو بولتے پتا ہے؟ نہیں پتا؟ سن لو, لکھ لو, دماغ میں ٹیپ کر لو. صبر جمیل اس کو بولتے ہیں کہ جس پر مصیبت, جو مصیبت زدہ ہے وہ اور جو مصیبت زدہ نہیں ہے وہ, یہ دونوں جیسے ایک ساتھ ہو تو مصیبت زدہ پہچانا نہ جائے. انہیں جو مطلب مصیبت میں مبتلا ہے, تکلیف میں مبتلا ہے, اس کی پہچان نہ ہو سکے, یعنی اس کی طرف سے کوئی ایسی حرکت سامنے نہ آئے اور پہچان نہ ہو سکے کہ یہ کسی مصیبت میں مبتلا بھی ہے. جس کو ایک شعر میں یوں سمجھانے کی کوشش کروں, وہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ شعر اگر اپنی مصیبت پر کہا تو یہ بھی اظہار کا ایک طریقہ ہے, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. یعنی دل ہونٹوں پہ تبسم ہو اور اگرچہ مصیبت زدہ, لیکن یہ درجات یہ بڑوں کی باتیں ہیں. ہم لوگ تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی ذرا بھی ہمدردی کرتا ہے نا تو مسکراہٹ رخصت ہو جاتی ہے اور منہ پر بادل چھا جاتے ہیں اور رونی صورت بنا کر یوں مطلب کہ ترکیب بن جاتی ہے. کوئی عیادت کرے نا, یار آپ کی کوئی طبیعت آج ناساز معلوم ہوتی ہے. پہلے اشاش بشاش تھا اور کسی نے شک پر اگر پوچھا نا کہ آج کچھ آپ کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے, یار وہ دراصل ہوا یہ کہ وہ رات کو یار نیند نہیں آئی میرے کو. اب باپا نا اس نے بکا نا, آپ نے ہمدردی کی, اس کو اگل والیا, اس نے اگل دیا. رات کو مجھے نیند نہیں آئی, منہ بنا کے بولا ہے. یہ ایک فطرت انسان یہ کرتا ہے کہ جب کوئی بیماری کی عیادت, کوئی غمزدہ کی عیادت کرے گا تو وہ غمزدہ والا خود چہرہ بنا لے گا, تو بڑھا لے گا, اپنے چہرے کے آثار کو نمایاں کر دے گا کہ ہاں ہاں واقعی آپ نے رونگ نمبر نہیں مارا. یہ صحیح کہتے ہیں. میں بہت پریشان ہوں, حالانکہ بہت پریشان نہیں ہے, صرف پریشان ہے. صرف پریشان ہونے میں اور بہت پریشان ہونے میں فرق ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کا مبالغہ ہی مروج ہے. تقریباً بہت پریشان, بہت طبیعت خراب ہے. میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, حالانکہ وہ ابھی تو لڑکتے ہوئے جا رہے تھے دکان کی طرف. طبیعت بہت خراب ہے. پھر جس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ بستر پہ ہوتا ہے اور نوٹوں کی گڈیوں کے پیچھے دوڑا دوڑا نہیں پھرتا. تو خیر, اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب مسلمانوں کو اپنی مصیبتیں, پریشانیاں, بیماریاں چھپا کر رکھتے ہوئے صبر جمیل کی نعمت سے مالا مال فرمائے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب جنت میں داخلے کی بشارتیں, بے حساب.
بے حساب جنت کی دعا تو مانگتے ہیں لیکن مصیبتیں چھپانے کا ذہن بن نہیں پاتا. بس خالی بٹن دبانے کی دیر ہے. چھپائی چھپائی بالکل چھپا کر کے نہیں بتائی, لیکن اگلے نے ذرا سا ٹچ کیا نا, بٹن آن کیا, ہم نے سارا اگل دیا. اگلا پچھلا حساب بتا دیا, جتنا وہ سنبھال کے رکھا تھا نا سب بتا دیا. جو پوچھا تھا وہ بھی بتایا, جو نہیں پوچھا تھا وہ بھی بتا دیا. آئندہ کے خطرات بھی بتا دے گا, آئندہ مجھے یہ خطرات لگتے ہیں. آپ جو دبانے کا فرما رہے ہو نا, کہ سر میں درد ہے تو نہ بتائے, سینے میں درد ہے تو نہ بتائے, کمر میں درد ہے تو نہ بتائے. پتہ ہے نہ بتانے سے کیا ہوگا؟ میں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اب پیٹ کا درد کب ہلکا ہوگا؟ جب میں سارے درد بیان کر دوں گا نا تو شاید میرا پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. اور آپ بولتے ہو کہ تم بتانا نہیں, ایسا نہیں کر رہے, تھوڑا راستہ دو. میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں, میرے سے بھی رہتا نہیں ہے. ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میرے کو بھی تو آپ لوگ ٹاکرے میں انگلی ڈال کے پوچھتے رہتے ہیں, آپ کو کھانسی ہے, ایسی ہے, اور کھانسی لگتی ہے یار. آپ نے کیا فرمایا کہ بھائی نہیں ہوتی, اب معمولی کھانسی ہوتی ہے. اب اس کو بھی اچھا لگانے کے لیے پوچھنا اچھا ہی ہے. آپ تو چھٹے پڑے پوچھ کر, آپ پر کوئی جرم نہیں ہے. ہم تو چھٹے پڑے نا, لیکن یعنی کہ میرے لیے تو آزمائش ہے نا کہ آپ بولو کہ آپ کو کھانسی ہے تو اب مجھے تھوڑا کھانس کے دکھانا پڑے گا. ہاں یار کھانسی ہے. بابا ویسے ایک دفعہ کوئی بات کرتے ہوئے کھانس دے نا تو اس کے متعلق گمان ہو جاتا ہے, لیکن اب کسی کو آپ مسلسل کھانستے ہوا مختلف اوقات پہ دیکھو گے تو ایک گمان ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت شاید صحیح نہیں ہے, گلے کا پرابلم ہے, کوئی ایسا پرابلم ہے, سینے کا مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے بابا کہ ریواتا نہیں ہے. نہیں تو جو چھپانا چاہے اس کو نہ اس کے حال میں چھوڑ دیا جائے. حال میں چھوڑ دیا جائے تو بھی اس کو یوں لگے گا یار ایسے پوچھتا نہیں ہے یار, یہ مروت ہے یار, اپنے کو پوچھتا ہی نہیں ہے, اس لیے طبیعت خراب ہے یار. پھر بھی بہت ہی پوچھتے ہیں تو پھر یوں شکوا ہوگا. پسامنی تو ہے پوری. ہم لوگ اللہ کرے کہ کسی حقیقی صابر کی نظر پڑ جائے ہم پر. بابا پوچھنے والے کو اپنا کام کرنے دیں, جس کو پوچھا جائے وہ اپنا کام کرے. نہیں پھر ایک دو پوچھتے ہیں نا تو وہ تیسرا نہیں پوچھتا نا, اس کا شکوہ دل میں آتا ہے کہ یار یہ نہیں پوچھتا, یہ صحیح آدمی نہیں ہے. تو ایک بھی نہ پوچھے تو دوسرے کے لیے آدمی کو وسوسے تو نہ ہے. پوچھا ہی نہیں کوئی, مرتا ہو تو پانی نہ دے, کیوں پوچھا ہی نہیں اس کو. نہیں, پوچھنے کا جذبہ بابا, میرا مشورہ یہ ہے کہ ویسے ہی ہمارے معاشرے میں دل جوئی اور غم خواری کا جذبہ اتنا زیادہ نہیں ہے. بعضوں کے یہاں تو بالکل ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر غم خواری کرنے یا دل جوئی کرنے کی ایسے طبیعت نہیں ہے. اب یہاں پر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو ابھارا جائے, دل جوئی کے لیے, غم خواری کے لیے, عیادت کے لیے پوچھنے کا جذبہ بڑھایا جائے. اور جس سے پوچھا جا رہا ہے, پوچھنے کا جذبہ ہے, آپ کیمرہ بھیج دو, جتنوں کو پوچھوانا نہیں, آپ یہ دیکھو کیمرہ شرط پر آئے گا کہ ہاسپٹل میں ہر مریض کو پوچھنا ہے, تو بولے گا میں مریض کے ابا کو بھی جا کے گھر پوچھوں گا کہیں مجھے کیمرہ ملتا ہو تو. باقی پوچھنا اپنی جگہ پر ہے یا نہیں ہے. مدنی چینل کا کیمرہ ہو, سمجھے, کالر مائک پہنا دو, آپ دیکھو ہر مریض کو نہ پوچھو, تو لائن میں لگے ہوں گے ان کو بھی احتیاطاً پوچھ لوں گا کہ بھائی تم مریض ہو کہ مریض کے نمائندے ہو. ابھی تو ہمارا جذبہ یہ ہے, مالدار بیمار ہوگا اپنے کو پوچھنا ہے اس کو. مالدار کا بچہ فوت ہو گیا, دوڑ کے اس کی عیادت کرنی ہے, اس کے گھر پہ ہلکے بنانے, سب کچھ کرنا ہے. غریب مر گیا تو جیسے گدھا مر گیا, وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غریب کیا بھی کوئی میت ہوئی ہے, اس کو کون پوچھے بیچارے کو. تو یہ ہمارا جذبہ ہے پوچھنے کا, لیکن ہمارا پوچھنا جو ہے نا اللہ کے لیے کہاں ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دلجوئی کا فقدان بہت زیادہ ہے. اور میں نے پوچھنے کے تعلق سے یہ تو بار بار میں نے کہا کہ پوچھنے والے کو ثواب ملے گا, لیکن میں نے یہ کہا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے نہ پوچھا جائے اس کو نہ پوچھا جائے, اس کا تعاون کر لیا جائے. ایسے میں نے وہ خوش طبعی کے لیے عرض کیا, کیوں سمجھ لو اس وقت خوش طبعی کی نیت پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی,
میں واپس لے لیتا ہوں یہ الفاظ. تو میں نے بول دیا کہ اس کو جیسے اس کے حال پر چھوڑا جائے, تو وہ نہیں چاہتا, نہیں پوچھو. لیکن حقیقت یہ کہ اس کو زیادہ پوچھا جائے کہ یار چلو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے نہیں پوچھو, تو اس کا مطلب یہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے, تو اس کو تو پوچھ ہی لینا چاہیے. اور جو اپنی بیماری کی وجہ سے شہرت چاہتا ہے, ہمدردیوں کی بھیک لینے نکلتا ہے, اس کو نہ پوچھا جائے. کہ ڈوب رہا ہے اس کو دھکا مار کے مزید کیوں ڈبو یار, اس کو جو تھوڑی ڈبکیاں کھا رہا ہے اسی میں عافیت ہے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. تو آج کل تو اگر اکثریت ہمدردیاں ہی چاہتی ہے, تو شرعاً گناہ نہیں ہے اس میں. کو یہ نہ سمجھے کہ کسی نے بول دیا مجھے آج رات کو نیند نہیں آئی تو یہ کوئی فاسق و فاجر ہو گیا, گناہ گار ہو گیا, نعوذ باللہ. یہ نہیں ہے, گناہ گار نہیں, بلکہ ضرورتاً بیماری کا اظہار کیا جائے گا. جہاں جہاں ضرورت ہے, جہاں بیماری بتانے سے دلجوئی ہوتی ہے, تو وہاں ہو سکتا ہے بتانا بہتر ہو. تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت ہے. لیکن ہمارا بتانا جو ہے نا عموماً اپنی ذات کے لیے ہمدردیاں لینا ہوتا ہے. یہ اچھی صفت نہیں ہے, اور اس میں غالب اکثریت آج مبتلا ہے. لیکن اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. اب جیسا کہ میری اپنی کوالٹی بتاؤں, میرے کو بیچ میں کھانسی نزلہ مدنی چینل پر دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا پھر خیر یہ تو ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں وہ آف ایئر شاید ہو رہا تھا, یا اتنا اظہار نہیں تھا طبیعت کا, وہ میری طبیعت سنبھل گئی تھی غالباً, اتنا اظہار نہیں تھا اس کا. تو آن ایئر کسی نے دعا مانگ لی, طبیعت ناساز ہے, دعا فرمائے اور یہ ٹھیک ہو جائے. یہ مجھے میری طبیعت کے مطابق مجھے اچھا نہیں لگا کہ یار یہ اب خامہ کا مطلب شہرت اور بڑھے گی کہ چلو بھائی صاحب, بڑے صاحب کو, بوڑھے صاحب کو پھڑیا ہو گئی ہے. اب بڑھاپا اتنا بڑا بیمارہ ہے وہ نظر نہیں آتا ہے, خالی نزلہ نظر آ گیا. بڑھاپا بہت بڑی بیماری ہے. یہاں بڑھاپا بیماری ہے, ایک طرح سے بیماری ہے, اور لا علاج بیماری ہے. بڑھاپے کا علاج ہی نہیں. تو یہ دعا بھی نہیں کر سکتے نا کہ یا اللہ اس بوڑھے کو جوان کر دے. یہ دعا, اس دعا کی اجازت نہیں ملے گی, شریعت میں اجازت نہیں ملے گی اس میں. تو یوں مطلب میں عرض کر رہا تھا کہ میری اپنی کوالٹی, جس نے کہا اچھی نیت سے کہا اس کو ثواب کا حقدار ہو گیا. میں اپنی کوالٹی بتا رہا ہوں کہ سب کو ثواب کمانا چاہیے, اور اگر بیمار ہو تو اس کو حتی الامکان بلا ضرورت اظہار نہیں کرنا چاہیے. کوئی پریشانی آئی, چوری ہو گئی, جیب کٹ گئی, موبائل چھن گیا, تو بلا ضرورت کسی پر اظہار نہ کرے. یہ ایک مصیبت ہے, اس کا اظہار نہ کرے, فائدہ نہیں ہے نا. اب آپ کا موبائل چھن گیا, آپ نے دوست کو بتایا میرا موبائل چھن گیا, دلا دے گا وہ؟ ڈاکو کو پکڑ کے لائے گا؟ ہاں اگر مقصود یہ کہ بھائی اس گلی میں اتنے بجے چھن گیا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئندہ تم اس گلی میں اتنے بجے نکلو تو دھیان سے نکلنا, یا میرا موبائل چھن گیا. یہ نیت تھی, اور مسلمان کو نفع پہنچانے کی نیت تھی تاکہ وہ احتیاط کرے, یہاں ثواب ملے گا اس نیت کا. لیکن اگر یہ نیت نہ ہو اور بول دے اور پھر جھیپ مٹانے کے لیے بولے کہ میری نیت نہیں, یہ میری نیت تو یہ تھی بولنے کی, حالانکہ نیت نہیں تھی, یہ جھوٹ ہے, اس کا گناہ ملے گا. تو نیت تو دل کے ارادے پر ہے کہ کیوں بتا رہا ہے. عام طور پہ موبائل چھن گیا, میری اسکوٹر چوری ہو گئی, میری جیب کٹ گئی, یہ آدمی بتاتا ہمدردیاں لینے کے لیے. مطلب پگار مل گیا, چچ کر رہی نا, ہمدردی کر رہی, پگار مل گیا. اس نے آپ کی جیب کٹ گئی تو رقم تھوڑی دے دے گا آپ کی کہ چل یہ رقم بھی لے لے اور یہ جیب بھی میں تمہاری سلائی کر کے دے دیتا ہوں, چھوڑ یار یہ کرتے کو پھینک کچرا کنڈی پر, میں نیا کرتا لا کے دیتا ہوں. ایسا ہی اس سے عمدہ کپڑے گا, یہ تو آپ کرنے سے رہے یا کوئی کرنے سے رہا. تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہم گلے شکوے میں نہ پڑیں. یہ جو سلائیڈیں جیسے چلتی ہیں کہ فلاں بیمار ہو گیا اس کے لیے دعا کرو, تو یہ بھی جائز ہے, لیکن
اگر وہ مریض خود یہ اعلانات کروا رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ انداز جو ہے نا یہ مناسب نہیں کہ یہ آدمی کو گلے شکوے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ شہرت جتنی کم ہو اتنا اچھا ہے۔ اور کسی نے اپنے شوق سے پتا چلا اور اس نے پٹی چلا دی روا کی، وہ ایک الگ بات ہے، اس نے کچھ نہیں۔ اگر خود بھی کہا پٹی چلوا دو تو بھی گناہ نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ برا ہے، مگر وہ جو میں بہتر صورت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بندہ بلا ضرورت اظہار نہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی امیر علیہ سنت نے کچھ لمحوں پہلے سیلاب وغیرہ اور بارشیں وغیرہ جو آئی ہیں اس کے متعلق دعا بھی کی، اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا، اور اپنے انداز سے جو غم خواری وغیرہ کا جو بھی ایک انداز تھا وہ کیا۔ ہمارے پاس اس سیلاب وغیرہ کے یا بارشوں وغیرہ کی جو کچھ تباہیاں آئی ہیں اس کے کچھ مناظر ہیں، آئیے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو اپنی الفت شالے کے امت چلے پرچم طیبی یا نبی 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 یا نبی۔ ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے، آپ کی پیروی سارے مل کے کریں، اپنے اسلاف کے راستوں پر چلے، تجھ سے ہے ملتجی میرے پیارے نبی یا 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 نبی۔ خیر کی بھیک خیر البشر چاہیے، زلف قطرہ ہے دریا مگر چاہیے، خشک ہے جسم جان چاٹتی ہے زبان زخم تشنا لبی یا نبی 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 یا نبی۔ صلو علی الحبیب محمد۔ توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ بابا مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا گناہ کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ نیکی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے؟ بعض صورتوں میں گناہوں پہ نیت کی وجہ سے وہ گناہ ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں بغیر نیت کے بھی گناہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، اس میں ریاکاری یہ گناہ ہے، تو ریاکاری نیت سے ہی تو ہوگی نا، کہ وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، اس میں بھی ریا ہے، اور ریا گناہ ہے۔ کسی کو اٹھا کے ہاتھ رکھ دیا، مار دیا بے قصور، اب یہ نیت ہو یا نہ ہو، یہ گناہ تو ہو گیا نا۔ اس نے جان بوجھ کر مارا تو آٹومیٹک ذہن میں تو ہے نا کہ میں مار رہا ہوں، تو ظلمن مار رہا ہے۔ آدمی نماز بھی پڑھتا ہو اور گناہ بھی کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز اپنی جگہ پر ہے، گناہ اس کے اپنی جگہ پر ہے، اور ایک نہ ایک دن نماز اس کو گناہوں کی عادت سے نکال لے گی انشاءاللہ۔ نماز درست ہونی چاہیے، گناہوں کے بارے میں وعیدیں پڑھے، اور گناہ کے بارے میں یہ ذہن بنائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی، اور جو بھی محسن ہوتا ہے اس کی نافرمانی
کا عقل بھی منع کرتی ہے. جیسے کوئی ہم کو بہت ساری دولت دے، رہنے کے لیے مکان عالی شان بنا کر دے، اور کھانے پینے کے لیے غذائیں دے، اور کام کاج کرو نہیں کرو آپ بس اس میں رہو، تو آپ اس کے پیچھے سے بھی اس کی خیر خواہی کریں گے، ہمدردی کریں گے، اس کے لیے دعائیں دیں گے، اس کی کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے. یہ دنیا بھی مثال دی. تو اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو یہ شمار نعمتیں دی، اور اس کا جو کرم ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، تو اس کی نافرمانی یہ گناہ ہے. تو اب یہ کہ بندہ گناہ کرے تو یہ کیسا احسان فراموش شخص ہے، کیسا نادان اور نالائق ہے. یہ اس رب کی نافرمانی کر رہا ہے جس نے اتنے انعامات دیے، اتنا نوازا، اتنا کرم فرمایا، اور گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے روکتا نہیں ہے. مثلا کوئی گناہ ہوا اور 5 منٹ کے لیے ہوا روک دی تو کیا ہوگا؟ اسی شخص کی ہوا رک گئی 5 منٹ کے لیے، وہ سانس نہیں لے سکتا. کیسا؟ شاید وہ تو میرا خیال مر جائے گا. جس نے گناہ کیا، اب بھائی اس کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں اترے گا، 3 ٹائم یہ کھاتا ہے، ایک ٹائم جب کھانے بیٹھے گا کھانا نہیں اترے گا، پیٹ میں نہیں جائے گا، اس کو سزا ہے نا. کیسا آدمی صحیح ہو جائے، سب چھوڑ دے. لیکن عذاب جو ہے یہ اتنے سخت ہیں کہ کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے. جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذابات کو یاد کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے، اور گناہ کرنے کی صورت میں عذابات کو یاد کرے، اس کا مطالعہ کرے، اس طرح کے بیانات سنے، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا. دعا بھی کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ گناہوں سے بچا لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، آپ کو کتنا عرصہ ہوا مدینہ شریف حاضری کے لیے؟ ہاں میرا خیال ہے ابھی حال ہی میں نے کسی مدنی چینل پر ہی سنا تھا، 2002 میں مرکز الاولیاء سے آخری قافلہ چل مدینہ کا قافلہ گیا تھا. ایسا ہے کچھ؟ جی باپا ہے نا، ایسا ہی ہے. آخری 2002 میں. ہاں مجھے سن یاد نہیں. مرکز الاولیاء سے پاپا یافور بھائی بتا رہے ہیں 2002. ہاں تو بس اس کے بعد سے افسوس، یعنی کہ 12 سال ہو گئے نا، 12 سال سے حاضری سے محرومی ہے. اللہ تعالی سے عرض ہے کہ جیتے جی پھر مدینے کی زیارت نصیب کر دے. کیا اللہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، تو مدینہ دیکھنے سے پہلے ہی چلا جاؤں گا. کاش مدینے کی حاضری ہو جائے اور مدینے میں زیر گنبد خضرا شہادت مل جائے، تو جنت البقیع میرا مدفن بن جائے، تو جنت الفردوس میں تیرے حبیب کا پڑوس مل جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بجاہ النبی الامین. آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. اسے حالات نے جچڑا، ہائے اسے حالات نے جچڑا. یوں خون ارمان کیا، ہائے اسے حالات نے جچڑا. یوں خون ہمارا سوال یہ ہے کہ گھر میں والد والدہ ہیں اور
ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ہم برابر خرچہ پانی دیتے ہیں، پھر بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے، جائز ہے ان کا کہنا؟ خرچہ نہ بھی ملتا ہو تب بھی اگر والدین و اولاد کی برائی کرتے ہیں تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، جبکہ خرچہ دے رہے ہیں پھر بھی نہیں کرتے، کر رہے ہیں برائی، تو یہ آپ خرچہ ان کا بڑھا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو مزید کی طلب ہوگی کہ آپ ان کو 2000 دیتے ہوں گے اور ان کی ضرورت 3000 کی ہوگی، 3000 کر دیں آپ کے ماں باپ۔ یہ نہیں غصے میں آ کر کے ابھی جب دیتے ہیں تب بھی برائی کر ہی رہے تو اب مت دو، بھلے برائی کرتے پھر نہیں، یہ اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ ان کا بڑھا دیں اور بڑھا دیں۔ کچھ بڑھانے کے بعد پھر ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے عرض کریں، غصے میں روب سے نہیں، عرض کریں کہ میری عزت آپ کے ہاتھ میں، اگر مجھے لوگ برا بولیں گے بھی تو یہی بولیں گے نا فلاں کا بیٹا، تو اگر یہ کہ کنفرم ہو کہ انہوں نے واقعی برائی کی ہو تو ان کو سمجھایا جائے محبت سے، پیار سے، خود نہیں سمجھا سکتے، کسی اور عزیز کے ذریعے، پڑوسی کے ذریعے ترکیب بنائیں کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ آپ کے بچوں کی برائی جو ہے یہ آپ کے خاندان کی مطلب ہے کہ اس میں بدنام ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، ہم آپ کے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، پھر وہ آپ کو سمجھا دیں اور آپ کو رقم بڑھا دیں، اس طرح کوئی بھی حکمت عملی کی جائے، لیکن ماں باپ کے خلاف محاذنہ قائم کیا جائے، یہ آپ کو برا بولتے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ بھی اب انہیں برا بولنا شروع کر دیں، آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی، کر بھلا ہو بھلا۔ کہ نجاست پانی سے پاک ہوتی ہے، نجاست سے پاک نہیں ہوتی، اور ماں باپ کا حق تو بہت بڑا، ان کا ہر حال میں آپ کو حق نبھانا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں مضمون ہے کہ ماں باپ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے حق میں وہ اللہ کا فرما بردار تھا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور اس کے حق میں یہ اللہ کا فرما بردار تھا اس حال میں صبح کی تو جنت کا 1 دروازہ کھلے گا، اور اگر کسی نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ کے حق میں وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جائیں گے، اور اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہو تو ایک کھلے گا، ایک کے حق میں اللہ کا نافرمان ہو تو یوں پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کرے تو ارشاد ہوا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، یعنی ماں باپ ظلم بھی کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ ہے، ان کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کرنا، بھلے اگر وہ آپ کو واقعی کسی کو برا بھلا کہہ بھی رہے اپنی اولاد کو تو یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اولاد کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور حکمت عملی سے اس مسئلے کا حل نکالے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اسلام میں موجود ہیں، ہماری تربیت گاہ سے اسلام میں ایک سوال عرض کریں گے۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد منیر رضا عطاری ہے، میرا آپ کی بارگاہ مبارک میں یہ سوال عرض ہے، اللہ کی ضربیں لگانے سے قلب جاری ہو جاتا ہے، اور یہ ارشاد فرما دیں کہ قلب کیسے جاری ہوتا ہے اور ضربیں لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بینو توجرو جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ وإیاکم آمین۔ ایک تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ اللہ کی ضربیں لگانے سے دل جاری ہو جاتا ہے، تب آپ طریقہ بتا دیں کہ اللہ کی ضربیں لگانے سے دل جاری ہوتا ہے، پھر آپ نے سوال کیا کہ کس طرح جاری ہوتا ہے،
اصل وہ ذکر کی کئی قسمیں جن میں ذکر باللسان زبان سے ذکر بالقلب شاید اسی کو آپ نے دل جاری ہونا کہا، اور ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر. تو ذکر باللسان تو یہ کہ جیسے اس وقت جو میں بول رہا ہوں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں تو یہ بھی ذکر باللسان ہی میں آئے گا. دعا مانگنا، بیان کرنا سنتوں برا، نیکی کی دعوت دینا، کسی کو خطبہ دینا، یہ سب ذکر باللسان میں آتا ہے. اور اللہ اللہ کی ضربے لگانا یہ بھی ذکر باللسان میں آئے گا، زبان سے ذکر. اب رہا ذکر بالقلب، تو ذکر بالقلب یعنی دل کا ذکر. تو یہ خزان العرفان میں تو وہ اس طرح لکھا ہے جیسے کہ وہ دل میں خشوع اور خضوع وغیرہ جو ہے رقت، یہ دل کا ذکر ہے. نماز میں توجہ سے نماز پڑھی، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی، تو نماز میں ایک تو ذکر باللسان کہ ہم نے تلاوت کی، یہ بھی ذکر باللسان میں آئے گا، تو یہ ہے. اور دوسرا خشوع اور خضوع یہ ذکر بالقلب. اور اعضاء کی حرکتیں جو ہیں یہ ذکر بالجوارح. حج میں تینوں ذکر ہے، ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح. تو یہاں پر ذکر کی قسمیں امیر علیہ سنت بیان فرما رہے تھے. ذکر بالقلب، ذکر باللسان اور ذکر بالجوارح، یہ تینوں قسمیں یہ ذکر کی بیان کی جاتی ہیں. زبان کا ذکر، اعضاء کا ذکر اور قلب کا ذکر. اور اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کر، یہ بہترین اللہ کا ذکر ہے. اور رہا قلب کا جاری ہونا، تو میرے میٹھے اسلام بھائیو، قلب کس کا جاری نہیں ہے؟ اے باب الاسلام زمزم نگر حیدرآباد کے نوری رانی باغ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیو، ذرا قلب پر ہاتھ رکھے. جاری ہے بند ہے؟ جس دن بند ہو جائے گا نا اس دن سب بند ہو جائے گا. ہمارا قلب جاری ہے اور الحمدللہ جاری ہے. اور دعوت اسلامی نے تو ایسا جاری کیا ہے کہ اسے تو رواں رواں جاری کیا ہوا ہے. چہرے پر داڑھی، سر پر امامہ، مسجد برو تحریک، نمازوں کی پابندی، سنتوں پر عمل. تو یہ تو قلب تو الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے. لیکن یہ ہے کہ ذکر کی یہ 3 اقسام ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے سنتوں برے مدنی ماحول پر ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ یہ سچی اور حقیقی معنوں میں جو اسلام و دین کی تعلیم ہے، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں دے رہا ہے، اور ہمیں جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے الحمدللہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمیں مختلف مواقع ملتے ہیں ذکر اللہ کرنے کے اس مدنی ماحول کی برکت سے، کیونکہ عاشقان رسول کی صحبت ہے. تو بیان سننا، بیان کرنا، بیان میں شریک رہنا، یہ الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول اس میں ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ہمیں ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ 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 خوشگولو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگولو. کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں لا شریک لہو. اللہ 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 اللہ
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو معمولات ہیں وہ الوظیفۃ الکریمہ میں جمع کیے اعلیٰ حضرت نے. تو اس میں وہ ذکر خفی کا طریقہ لکھا ہے کہ جیسے وہ سانس میں اللہ لے گیا، پھر ہو کی ضرب دل پہ لگائی، تو اس طرح کے طریقے لکھے ہیں. لا الہ الا اللہ کا طریقہ لکھا ہے، اللہ کا طریقہ لکھا ہے. تو یہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے یکسوئی کے ساتھ بندہ کوشش کرے، انسان کوشش کرے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہر وقت اس کا ذکر سانس میں جاری رہے گا، چاہے وہ سویا ہوا ہو. تو یوں ذکر خفی، اب اس کو ذکر قلب بھی کہہ لیا جائے یا دل جاری ہونا کہہ لیا جائے، ہے یہ مطلب سانس کا ذکر. ایک تو یہ. اب رہا دل جاری کرنا، کہ ذکر دل اللہ اللہ کا ذکر کرے، تو اس کے امکان کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ احادیث مبارکہ میں ایسا پڑھا نہیں ہے، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی نظر سے کسی کا دل جاری ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس دور میں پہچان نہیں ہے کہ دل جاری ہونے کا ایک پریکٹس لوگ کرتے ہیں، اور شرعن جو ہے ان کا اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا شریعت کے تعلق سے. بہت پہلے کی بات ہے، ایک شخص کے پاس میرا جانا ہوا، دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا اس وقت، بہت پرانی بات ہے. تو باب المدینہ ہی کا واقعہ یہ. تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور باہر ہی اس سے بات چیت ہوئی. تو اس نے ایک بنیان، چست بنیان پہنا ہوا تھا، داڑھی تھی اس کی لیکن بنیان چست پہنا ہوا تھا، اور اس کی لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال تھے، اور ایک لٹ اس کی یہاں سینے کے بائیں طرف تھی، اور وہ لٹ جو تھی وہ تھوڑا تھوڑا اچھل رہی تھی، حرکت کر رہی تھی، بالوں کی لٹ. سن رکھا تھا کہ دل جاری ہوتا ہے، تو یہ میں نے یہ منظر اس کا دیکھا کہ شاید اس کا دل اس طرح جاری ہے. لیکن میں متاثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہے نا کہ میں حالات سے متاثر تھا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. تو میں نے یہ، مجھے مسئلہ معلوم تھا، اگرچہ بہت پرانی بات ہے، یہ میری جوانی کی بات ہے، میری شادی سے بھی پہلے کی بات ہے، لیکن میں حالات کا بہت پرانا مطلب ہے کہ وہ ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں. تو مسائل کی طرف اور میرا رجحان پرانا تھا، تو مجھے معلوم تھا، پڑھا ہوا تھا باہر شریعت وغیرہ میں، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آدھے کان مبارک تک، پورے کان مبارک تک بال رکھے، یا اتنے بڑھائے کہ شانوں یعنی کندھوں کے بوسے لینے لگتے، یعنی کہ کندھوں کو چھو جاتے، اس سے نیچے نہیں رکھے. اور باہر شریف میں لکھا ہے کہ کندھوں سے نیچے یہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے، انہیں عورتوں کی نقالی ہے. تو اس لیے اب میں نے دیکھا کہ یار اس کا دل جاری ہے، داڑھی بھی پوری ہے، لیکن اس کے یہ عورتوں کی طرح بڑے بڑے لمبے لمبے بال جو سینے پہ رکھ کے یہ چست بنیان پہن کر یہ کیوں نکلا ہے باہر، اور اس پہ لٹ باقاعدہ اس نے سیٹ کی ہوئی ہے اور لٹ پھڑک رہی ہے. یہ ہر ایک آدمی کو وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے. ایک تو یہ حرام فعل اس کا ہے کہ اس نے یہ لمبی لٹ رکھی ہوئی ہے عورتوں کی طرح، پھر یہ چست بنیان، اور پھر یہ سینے پہ لٹ اور اس کا پھڑکنا. تو یہ کہیں ہم پر امپریشن ڈالنے کے لیے تو نہیں ہے. تو میں متاثر نہیں ہوا، میں لوٹ گیا.
ایک اور شخص کے پاس جانا ہوا میرا، وہ بھی ایک دل جاری کرنے والے گروپ کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور اس کی بھی ایک شخصیت تھی، لیکن میں اعلیٰ حضرت سے متاثر ہوں. تو جب یہ ایسے قدم میرے ہاتھوں میں آ گئے تو ان قدموں کو چھوڑ کر پھر کسی اور قدم کو کیا پکڑنا، تو کسی اور وجہ سے جانا ہوا. وہ بھی دل جاری کرنے والی وہ کچھ ترکیب سے تھا، مطلب ترکیب. تو اس کا آپ مانے نہیں مانے، پتہ نہیں دل جاری تھا یا نہیں تھا، اس کا کندھا ضرور جاری تھا. اس کا یہ الٹا کندھا جو نا یہ ہل رہا تھا. اب اندر وہ دل کی جگہ کوئی بہت بڑا تربوز پھنسا ہوا ہو جس کی حرکت سے کندھا ہل رہا ہو تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے. نہ دل تو سنا مٹھی جتنا ہوتا ہے. اب وہ دل اندر ہلے اور سینے کا یہ حصہ نہ ہلے اور یہ کندھا ہلے تو یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آئے. اپنے کو تو یہ بھی کوئی آرٹ، یہ جو مارشل آرٹ والے یا اس طرح کے جو بازیگر یا فنکار ہوتے ہیں نا، یہ آپ بدن کی جہاں کی بوٹی بولو گے نا وہ آپ کو ہلا کے دکھا دیں گے. یہاں کی بوٹی بولو، یہاں کی بوٹی بولو، جہاں کی بوٹی بولو، سینے کی دل والی بولو یا مطلب ادھر کی بولو، یہاں کی بوٹی بولو، وہ ایسی ترکیب سے دکھائیں گے وہ پھڑک رہی ہوگی، ہل رہی ہوگی. بقرعید آ رہی ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہیں کہیں کہ وہ گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت بھی جاری ہوگا. اس کی بوٹی کہیں کہیں سے جاری ہوتی ہے. جب مارکیٹ میں تازہ گوشت آتا ہے نا ایک دم تازہ ترین، اس کی بوٹی بھی جاری ہوتی ہے کہیں کہیں. کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ وہ بوٹی ہل رہی ہوتی ہے. آپ نے نوٹ نہ کیا تو اب کی بار نوٹ کر لینا. نوٹ تو کیا ہے بابا، نوٹ کیا ہے. اس کا گوشت جاری ہوتا ہے، بوٹی جاری ہوتی ہے، بوٹی جاری ہوتی ہے. جی بابا. اچھا، تو یوں اپنا تو یہ وہ دل جاری کرنے کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اخلاقیات جس کا کندھا جاری تھا نا، کسی وجہ سے مجھے جانا پڑا تھا اس کے پاس. میں متاثر نہیں تھا. میں نے کہا میں نے جب قدم پکڑ لیے اعلیٰ حضرت کے تو اتنے بڑے پاورفل قدم اپنے ہاتھ میں آ گئے کہ انہی قدموں سے رکھ کر غوث پاک کا دامن اور غوث پاک اپنے نانا جان کے پیچھے اور ہم انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. ہم نے ٹھوکر نہیں. کس طرح تھا وہ جب بات پر وہ اس طرح ہنستا تھا وہ شخص، وہ کندھا جاری جس کا تھا کہ وہ جیسے پورا کمرہ گونجے، مبالغہ کروں گا، ہاں 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 کر کے جنہیں بازاری لوگ کیا مارتے ہیں وہ کیا مار رہا تھا. یہ بولا یار اس کی بھی دکان چلتی ہے، اس کے پیچھے بھی لوگ پاگل ہوئے جا رہے، اس کے مجھ سے متاثر ہے. آدمی اگر متاثر ہو بھی تو ایک کہکا سنے تو پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑا ہو گیا، یار یہ تو فنکار آدمی ہے، یہ بازیگر کیا کہا جائے. وہ مطلب اس کی طرح فلمی ایکٹر کی طرح کہہ کے لگا رہا ہے اور باتوں میں الگ مطلب اس کے جان نہیں تھی. مطلب اب یہ کہ یار مسئلہ یہ کہ دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے، یا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. تو میں تو سچی بات ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے قدم مضبوطی سے پکڑے ہوئے، آپ بھی پکڑ لو. الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدم پکڑنے کے بعد یوں سمجھ لو کہ کوئی کتنی بڑی شخصیت شہرت کا حامل ہو، اور اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وہ طریقہ کار پر نہیں ہوتا نا تو میں اس سے متاثر نہیں ہوتا. میری یہ فطرت سمجھو ہے، میں متاثر کسی سے نہیں ہوتا. بڑی بڑی شخصیات مجھے دیکھنے کو ملی ہیں لیکن بس میں اعلیٰ حضرت سے متاثر. نعوذ باللہ یہ کہ بس گمانیاں خامخواہ نہیں کرنی، بات و عقیدت متاثر ہونے کی. ہاں سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ اگر اپنے آپ کو غلام عملی طور پر ظاہر کر رہا ہے، اس کا کردار ہے، اور اعلیٰ حضرت جیسے ولی اللہ سے وہ اس دور میں اعلیٰ حضرت کا دامن چھوڑ کر گزارا ہے، اس لیے میں اعلیٰ حضرت کر رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت ہی ہیں جو ہم کو مطلب میں نے کہ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا رہے ہیں.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اگر اس طرح کا ہے تو پھر اپنے متاثر ہیں، عقیدت مند ہیں. تو یوں مطلب یار ہے دور بڑا نازک، جگہ جگہ ایسے ٹولے بنے ہوئے، کوئی دل جاری کر رہا ہے، کوئی جگر جاری کر رہا ہے، کوئی کندھے جاری کر رہا ہے. آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں یار مت جانا، سرکار اعلیٰ حضرت کے قدموں سے لگے رہو، انشاءاللہ رواں رواں جاری ہوگا انشاءاللہ. ہم نے جو کر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. ہم نے ٹھوکر جاری رہے گا انشاءاللہ. تو اس لیے بس اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ جنت سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محبوب کا کرم ہوا، شفاعت کی بھیک ملے گی کہ ہم نے ولی کامل کا دامن پکڑا ہے الحمدللہ. میں دعوت دیتا ہوں تمام اسلامی بھائیوں کو، کرم ہی کرم ہوگا. اس دعوت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مضبوطی سے تھامے رکھیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی وابستگی ہے جس نے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو اعلیٰ حضرت کے نام، انہوں نے نام اعلیٰ حضرت کا سنا دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر. پھر جو کچھ آپ ابھی ارشادات سن رہے، ظاہر ہے ہم نے الحمدللہ امیل سنت سے ہی سے اعلیٰ حضرت کا ذکر مبارک سنا ہے، اور جس انداز کو یہ بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماع میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. جس طرح آج آپ مدنی مذاکرے میں شامل شریک ہیں، اس طرح ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شریک رہیں. بس ماحول کے ساتھ اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ وابستہ رہیں. امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. باپا جیسے فرماتے نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو دعوت اسلامی کا ماحول یہ بہت پیاری پہچان کروا دیتا ہے. اور پہچان ایک طرف تو کروائی دی نا کہ بھائی اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لو، ختم ہو گئی بات. تو اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لے پھر کسی اور کا دامن کیسے ہم آگے بڑھیں. تو ماحول سے وابستہ ہو جائیے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی. آج آئیں تو اب آ جائیے اور اجتماع وغیرہ کی پابندی کیجیے. آپ کے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی یہاں ترکیب ہوتی ہے، قرآن پاک کی مفت تعلیم دی جاتی ہے. تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہمارے جو اسلامی بھائی اس وقت موٹر سائیکلوں پر آئیں، گاڑیاں بھر کر آئیں، بسیں بھر کر آئیں، جو بھی آئیں. اب ایسی کوئی صورت ہو کہ جب یہ اجتماع ختم ہو تو یہ اسلامی بھائی آپ کے مدرسۃ المدینہ بالغان کے پابند بنے ہوئے ہوں، یہ اسلامی بھائی آپ کے ہفتہ وار اجتماعات کے پابند بنے ہوئے ہوں، یہ اسلامی بھائی آپ کے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے نظر آئیں، ان کے پاس مدنی انعامات کے رسالے اب نظر آئیں. بابا کیا فرماتے ہیں آپ؟ بے شک. اب یہ کہہ دو نا لاکھوں روپے ان کو جمع کرنے میں خرچ ہوئے ہوں گے، اور ابھی رانی باغ کو یہ جس طرح انہوں نے بیچاروں نے سجایا ہے، مائک کا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا انتظام کیا ہے، اور نہ جانے کتنی گاڑیاں بھر کے آئی ہیں. بھلے نا کسی نے اپنی پیٹرول بھر کے لایا، پیٹرول جلا کے لایا اپنا، یہ خرچہ تو کیا نا. تو یوں اگر ہم اجتماعی طور پہ دیکھیں تو لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے یہ رانی باغ کا اجتماع اس وقت سجا ہوا ہے. اب یہ 2 گھنٹے میں خالی سن کے چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ احساس ہوئے کہ فجر میں بھی آنکھ نہ کھلے تو یہ کیسے کام چلے گا. تو اب تو ایسا ذہن لے کے جانا ہے کہ غفلت کا دور ختم ہوا، اب تو بیداری آئی. اب تو آج کی فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، جتنی نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں تو وہ بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب میں ہوں اور نمازیں ہیں، میری ایک بھی نماز انشاءاللہ اب نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. اسی طرح رمضان کے روزوں کا ذہن لے کر جانا ہے. خدا نہ خواستہ پچھلے روزے کو چھوٹے بھی ہیں ان کو بھی قضا کرنا ہے. اور رمضان شریف کے آنے سے پہلے اگر پورے قضا ہو جائے تو مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. نفل روزوں کی مدنی تحریک. یاد رمضان کے 8 حروف کی نسبت سے نفل روزوں کے 8 مدنی پھول. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور
زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ نمبر 2، عاشقان روزہ کی تنظیمی درجہ بندی ممتاز۔ جو صوم داؤدی یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے، یا مہینے میں کم از کم 15 روزے اپنی سہولت کے مطابق رکھے، یا 5 ممنوع ایام کے علاوہ سارا سال روزہ رکھے۔ بہتر جو ہر پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے، البتہ جو اپنی سہولت کے مطابق مدنی ماہ میں 7 روزے رکھ لے وہ بھی تنظیماً بہتر میں شمار ہوگا۔ مناسب جو ہر پیر شریف کو یا مجبوری ہو تو ہفتہ وار چھٹی والے دن روزہ رکھے، یوں مہینے میں 4 یا 5 روزے ہوں گے۔ نمبر 3، نفل روزہ قصدن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ نمبر 4، ملازم یا مزدور اگر نفل روزہ رکھیں تو کام پورا نہیں کر سکتے تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا اس کی اجازت ضروری ہے، اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر وقف کے ادارے میں ملازم ہیں اور نفل روزہ رکھنے کی صورت میں کام پورا نہیں کر سکتے تو کسی کی اجازت کارآمد نہیں۔ ملازمت کرنے والے بارہا سمجھتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے ان کے کام میں حرج واقع نہیں ہو رہا ہو، حالانکہ بسا اوقات بہت زیادہ رکاوٹ پڑ رہی ہوتی ہے، خصوصاً عوامی مقامات پر کام کرنے والے، ہوٹلوں پر کھانا پکانے والے، میزوں پر پہنچانے والے یا مزدور وغیرہ وغیرہ، تو ان کا اپنے ذہن میں ایک آدھ مرتبہ سمجھ لینا کافی نہیں کہ کام میں حرج نہیں ہو رہا، بلکہ نہایت غور کر لینا ضروری ہے۔ اگر نفل روزے کے شوق میں اجارے کے کام میں سستی کر کے حرام کمائی کمانے کے مرتکب نہ ہوں، خصوصاً دینی مدارس کے اساتذہ کو اس مسئلے کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ انہیں تو کوئی نفل روزوں میں رخصت کی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ نمبر 5، طالب علم دین اگر اپنی تعلیم میں معمولی سا بھی حرج دیکھے تو ہرگز نفل روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ ہفتہ وار چھٹی کے دن روزہ رکھ کر مناسب کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ نیز مدنی قافلے کے مسافرین تھوڑی سی بھی کمزوری محسوس کریں تو نفل روزہ نہ رکھیں، تاکہ حصول علم دین اور نیکی کی دعوت کے افضل ترین کام میں کمزوری رکاوٹ نہ بنے۔ اگر علاوہ ازیں کارکردگی میں تسلسل ہے تو مدنی قافلے میں سفر کی وجہ سے رہ جانے والے روزوں سے تنظیماً درجہ بندی پر اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 6، جہاں بھی نفل روزے کے سبب کسی افضل کام میں حرج واقع ہوتا ہو وہاں روزہ نہ رکھے۔ مثلا اگر کسی اسلامی بھائی کی ذمہ داری اس نوعیت کی ہے جہاں عوام سے بکثرت واسطہ پڑتا ہے اور روزہ رکھنے سے اس کے مزاج میں ترشی پیدا ہو جاتی ہے تو اگرچہ کام پورا ہو جاتا ہو لیکن لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے بچنا نفل روزوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 7، ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے۔ نمبر 8، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ مجلس مدنی انعامات دعوت اسلامی مدنی التجا نفل روزوں کی مدنی تحریک میں شامل ہونے والے اسلامی بھائی اس نمبر 031259212226 پر اپنا نام، شہر کا نام، موبائل نمبر اور درجہ ممتاز بہتر مناسب کا SMS فرمائیں۔ مشورہ ڈائری میں چسپاں کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احسان اللہ عطاری ہے، میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے دھات پہننا حرام ہے، سونا یا لوہا وغیرہ، لیکن آج کل مارکیٹ میں بہت سارے بیج ملتے ہیں جو مختلف قسم کے دھاتوں کے بنے ہوتے ہیں، لوہے کے بھی ملتے ہیں، چاندی کے بھی اور سونے کے بھی۔ آیا مرد کے لیے اس کا پہننا کیسا ہے؟ مطلقاً میٹل پہننا حرام نہ کہیں، جیسے انگوٹھی ہے
یہ بھی تو میٹل ہے. چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن ایک انگوٹھی جس میں نگ بھی ہو، یہ مرد کے لیے جائز ہے. دھات یہ میٹل ہے نا، چاندی. اب کپڑے میں جو بٹن لگتے ہیں تو وہ تو فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے صاف لکھا ہے کہ کپڑے میں اگر سونے کے بٹن ہیں جس میں زنجیر نہ ہو تو جائز ہے. بغیر زنجیر کے سونے کے بٹن بھی وہ مرد جو ہے وہ کپڑے میں لگا سکتا ہے. تو یوں مطلقاً حرام نہ کہیں. اچھا، اس طرح جو بیز لگاتے ہیں، یہ نالے پاک کا بیز جیسے دھات کا لگاتے ہیں، گنبد خضرا کا دھات کا یہ بیز لگاتے ہیں، تو اس کے لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب جیسے یہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، حدیث شریف، یہ کارڈ بھی میٹل یعنی دھات کے بکسوے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو بکسوا بولتے ہیں. پن بھی شاید بولتے ہیں، لیکن ویسے بکسوا، یہ بکسوے میں لگا ہوا ہے نا، یہ دھات کی ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ گھڑی کے اندر یہ بٹن دھات کے ہیں. تو بہرحال کپڑوں پر دھات کا لگانا جو ہے یہ بیس یہ جائز ہے. ہاں، لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس طرح یہ انگوٹھی وہی جائز ہے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، وہ بھی ایک نگ والی. نگ کا وزن بھلے کتنا ہی ہو مگر چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو. پورے بھی ناجائز، زیادہ بھی ناجائز. ایک سے زیادہ انگوٹھیاں بھی اگر پہنے گا چاندی ہی کی ہوں، بھلے چاہے ایک ماشے کی ہوں، جائز نہیں ہے. اس طرح جو یہ رنگ پہنتے ہیں ہاتھ میں، یہ بھی جائز نہیں ہے. چھلا اس کو بولتے ہیں اردو میں، تو یہ چھلا بھی جائز نہیں ہے. چاہے کسی بھی دھات کا ہو، چاہے اجمیر شریف سے آیا ہو، چاہے مدینہ پاک سے آیا ہو، جائز نہیں. ابھی مدینہ منورہ سے بہت سارے لوگ اسٹیل کی بڑی بڑی انگوٹھیاں لے آئیں گے، لاتے ہیں، اس حساب سے کہا کہ لے آئیں گے، اللہ کرے کوئی نہ لائے، لے آتے ہیں لوگ، تبرکن شاید پہن لیتے ہیں. تو یہ بھی ناجائز ہے. مدینے سے آنا جائز ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. مدینے والے کی شریعت جس کو جائز کہے وہی جائز ہوتا ہے. ورنہ کوئی نعوذ باللہ مدینہ منورہ سے ٹی وی اٹھا کے لے آئے تو بولا وہ مدینہ کا ٹی وی ہے اس لیے اس میں سے معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھو تو جائز تھوڑی ہو جائیں گے. ناجائز. شریعت جس کو جائز کہے وہی جائز ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام آصف حسین اور میں چلڈرن اسپتال کا ملازم ہوں. میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ کیا کوئی مکان یا دکان گروی لینا شریعت کی روح سے جائز ہے یا ناجائز؟ پلیز اس کی وضاحت کر دیں. گروی لینا مکان یہ تو جائز ہے، لیکن آج کل اس میں ناجائز فائدے اٹھانے کا عام ایک سلسلہ ہے. جیسے اب گروی تو مکان لے لیا، اس کو کرائے پہ چڑھا دیا، تو یہ جائز نہیں ہے. اور اس کا جو کرایہ حاصل ہوا یہ حرام ہے. بلکہ جس نے مکان گروی لیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ اس کو کرائے پہ چڑھا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے مدرسۃ المدینہ کے ایک مدنی منع یہ سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में अर्ज ये है कि अगर हम किसी की इस्लाह करते हैं तो हमें पता है कि हमारे चले जाने के बाद वो शख्स हमारी गीबत में लग जाएगा, तो क्या हम उसकी इस्लाह करें या नहीं? रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मुन्ने, आपने ये कहा कि हमें पता है कि वो हमारी गीबत में लग जाएगा, तो ऐसा कोई आला इजाद कर लिया आपने तो पता चल जाता है जिससे। और ये बदगुमानी की कौन सी किस्म में आएगा? तो आपको पता लग गया कि अब ये तो गीबत करेगा मेरी, तो इसको मत दो नेकी की दावत, होने दो इसको बर्बाद। तो नेकी की दावत दी जाए और हुस्न जन रखा जाए, काय को गीबत करेगा ये? और पता कैसे लगा कि गीबत ही करेगा? हो सकता है वो तारीफ करे आपकी, खुश हो, क्योंकि जो बेनमाजी होता है उसको भी अपने बोलेंगे ना कि आप नमाज पढ़ें, तो वो नहीं भी अगर नमाज के लिए तैयार होता तो वो बुरा भला तो नहीं बोलता, शर्मिंदा होता है, बातों का बोलता दुआ करो कि मैं भी नमाजी बन जाऊं। तो इसलिए नेकी की दावत देते रहना चाहिए और मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कबूतरबाजी करना कैसा? कबूतरबाजी जिस तरह आजकल करते हैं, कबूतर को उड़ाते रहते हैं, उसको उतरने नहीं देते। जहां उतरा फिर कंकरियां मारी, फिर इसको भगा दिया, यहाँ तक के बाजों का तो वो बेचारे बेहोश होकर गिर जाते कबूतर। इनको दम नहीं लेने देते। इनकी परवाज की आदत बनाने के लिए कि लंबा ये परवाज कर सके, फिर इनसे ये इस पे कोई मेरा ख्याल जुए लगाते हैं, कुछ तरकीबें ये करते हैं, तो ये सूरतें नाजायज है। घर वालों से तो आमतौर पर पालते हैं इसीलिए जी बाबा, तो ये सूरतें जायज नहीं है। वैसे मुतलकन परिंदा पालना जबकि इसमें कोई नाजायज सूरत ना हो, तो ये जायज है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या घर वालों से शादी का मुतालबा कर सकते हैं? और किससे करेंगे? नहीं, ऐसे ही मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सवाल आया करेंगे यार, सवाल आया। घर वालों को ही बोलेंगे कि हमारी शादी करवा दो, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन ये कि शर्म आती है, तावे तो सही, लेकिन बाद मुंह फट होते हैं, पीछे पड़ जाते घर वालों के। तो अगर मुतालबा किया तो शरअन गुनाह नहीं है इसमें, बल्कि करना चाहिए। अगर गुनाहों में वो पड़ जाता है इस वजह से और शादी के काबिल हो गया तो माँ बाप से दरखास्त कर सकता है, अखलाक के दायरे में रह करके मेरा निकाह करवा दो, कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये बाथरूम में तावीज पहनकर जाना कैसा? जायज है, अलबत्ता बेहतर ये है कि बाहर रख कर जाए। फिर सोने की अंगूठी तो छुपा हुआ, हाँ छुपा हुआ नहीं है, अगर मैं उसकी तहरीर बिल्कुल ऐसी है कि वो लटकी भी होती है बाजू का, जैसे कि बाद लोगों को तावीज लटकाते हैं उसमें अल्लाह लिखा होता है, तो ये तो बगैर छुपाए ना ले जा। लेकिन ऐसा धात में अल्लाह लिखा हुआ ये लटकाना, ये भी शरीयत में इजाजत नहीं है। उस अंगूठी के लिखा हुआ हो, इसको प्लास्टिक कोटिंग वगैरह करके चमड़े में सिलवा ले, और चांदी या मेटल की डिबिया में लोग तावीज पहनते हैं, ये भी इजाजत नहीं है शरीयत में इसकी। और जंजीर में लटकाते, ये भी इजाजत नहीं है। ये अंगूठी वगैरह के मुतालिक आप मदनी फूल अता फरमाते हैं, अभी भी आपने कुछ मदनी फूल अता फरमाए थे।
सोने की अंगूठी पहनना मना है, ये सवाल आया है। अगर शादी वगैरह में या कोई तोहफा दे तो क्या इस देने वाले से लेना चाहिए या मना कर दें? सोने की अंगूठी तोहफे में कबूल करने में तो हर्ज नहीं है। सही है। पहने नहीं, मैंने कहा ले ली, अब इसको मतलब चाहे तो बेच दे, पैसे खड़े कर ले, या जिसका हक यानी जो औरत है जिसके लिए जायज है उसको पेश कर दे। उसको अब ये अलग बात है कि मर्दाना वज़ा की अंगूठियां अलग होती होंगी, औरतों की अलग होती होंगी, तो इसकी गड़ाई भी तो हो सकती है। हाँ, मगर उसको पता चलेगा यार मैंने अंगूठी इसको शादी पर तोहफे में दी थी और इसने जाके बेची, इतने बेची भी उसी दुकान पर जाकर जिससे उसने बनवाई थी, उसको पता चलेगा तो खराब नहीं लगेगा कि यार ये अजीब आदमी है, मैंने इसको अंगूठी दी थी शादी के मौके पर, इसने बेच के पैसे ले लिया इसने यार। तो क्या हुआ इसमें यार? पहले तो ये देखा है कि जैसे कि बच्चे का खतना होता है ना, तो उसमें बहुत सारे बिस्कुट के डिब्बे आते थे। अब तो पता नहीं उसमें सोने के डिब्बे आते होंगे, अब तो बिस्कुट के डिब्बे आते थे, खूबसूरत मखसूस डिब्बे। तो वो डिब्बे जाकर दुकानदार को बेच आते थे, फिर वो डिब्बे दुकानदार वापस आ रहे कि वो रीसेल। तो वो मखसूस खूबसूरत डिब्बे जो होते थे ना, वैसे खूबसूरत मजे के कि अपने डिब्बे अगर खोल देना तो अंदर में बिस्कुट एक्सपायर्ड मिले अपने को। तो मुझे ऐसा कुछ थोड़ा बहुत याद पड़ता है, नहीं इतनी बार उसकी रोलिंग हो चुकी होती है। वही डिब्बे चलते थे। ये मेरे अपने लड़कपन बचपनों की बातें कर रहा हूँ, ये कुछ देखा वाला इस तरह हिसाब किताब। अब तो पता नहीं क्या होता होगा। तो यूं बिक जाते होगा आधे कीमत में, पौनी कीमत में। खानदान में राइज भी होते हैं ना कि इस कंपनी के ही हमारे खानदान में बटते हैं। और ये जमजम नगर जमजम नगर में तो बहुत है वो मखसूस किस्म के जो हमारे बिस्किट के डब्बे वगैरह होते हैं, ये तो बहुत मतलब राइज है कि खानदान में इसी कंपनी के बटते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि वो पापा दुकान में चले जाते होंगे, फिर आते होंगे, कभी किसी के नसीब फूटे न खोले तो कचरा कुंडी में डालना पड़ता होगा, डस्टबिन में जाते होंगे। मिठाई के डिब्बे भी इस तरह बिक जाते होंगे। तो मिठाई के डिब्बे के ऊपर भी तो कागज लपेटते हैं ना, छपा हुआ। पहले तो लपेटते थे, अब तो प्लास्टिक लपेटते होंगे। तो वो दुकानदार क्या करते, ये दुकानदार को मिठाई की उसी दुकान पे दिया है, उसी कंपनी की मिठाई उसने खरीद ली। अब उसने क्या करना है, और नया कागज उसमें चढ़ा देना है। वही डिब्बा नया कागज चढ़ गया, नया हो गया, वो दोबारा बिक गया। तो सब चलता है, मतलब तरकीब बनती रहती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती है, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिल के पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तुम पर लाखों सलाम आका, 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 तुम पर
کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا 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 رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے رب کے پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے اے دامان رحمت والے اے دامان رحمت والے اے دامان رحمت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا 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 ڈوبتی نैیا کون سنبھالے ہائے بھور سے کون نکالے ڈوبتی نैیا کون سنبھالے ڈوبتی نैیا کون سنبھالے ڈوبتی نییا کون سنبھالے ہائے بھور سے کون نکالے زور و طاقت والے زور و طاقت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا 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 خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آسی کو بھی نوری بناؤ آسی کو بھی نوری بناؤ اے چمچیلی رنگت والے اے چمچیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی وآلہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। का